السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ قانون 3MPO اس کا کیا مطلب ہے، اس کے تحت کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، اس پہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آخر ہے کون۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہوں نے جو ہے کئی مسالک کو اختیار کیا۔ سب سے پہلے یہ دیوبندی مسلک سے نتھی تھے، پرچرچہ وہاں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بریلوی مسلک اختیار کیا اور پھر شیعہ مسلک اختیار کیا، اور اب جو ہے حضرت صاحب گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر خود مجتہد بنے ہوئے اپنا ایک الگ انہوں نے مسلک ایجاد کیا ہوا ہے، خود اپنے مسلک کے بانی ہے، بانی مبانی ہے، اور بابا شیخ کوئی نہیں، اور اسی طرح ہر مسلک والے کو رگیدنا، ان کے خلاف برا بلا کہنا، باباؤں کو برا بلا کہنا، اور نعوذ باللہ صحابہ کو۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی جب بے ادب بنتا ہے، آپ جب بے ادبی شروع کرتے ہیں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی جاتی ہے، نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے۔ تو ان صاحب نے بھی اسی طرح کیا، پہلے اپنے مسلک والوں کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، شیعوں کو رگیدنا شروع کیا، پھر اس سے آگے بڑے باباؤں کی طرف آئے، باباؤں کو انہوں نے برا بلا کہا، ان کی گستاخی کی، پھر ایک قدم اور آگے بڑھا صحابہ کو۔ صحابہ میں بھی مشہور ہستیاں، صحابہ سب الحمدللہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے آپ کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ، اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے آپ جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ صحابہ، کسی بھی ادنا صحابی، ادنا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، مطلب وہ کہ کوئی مشہور نہ ہو، جن سے زیادہ احادیث منقول نہ ہو، کتابوں میں ان کے تذکرہ نہ ہو، ان صحابی کی عزت بھی ہم پر فرض ہے، ان کی بھی نعوذ باللہ ہم ادنا سی گستاخی بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ معروف صحابہ، کاتبین وحی صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جو ہے ان کی بھی گستاخی کر بیٹھا۔ بات وہی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے بڑھتا گیا، اور آخر یہ نتیجہ پہنچا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ انہوں نے ظالمہ کا الزام لگایا ہے، جن کی برات کا اظہار، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، سورۃ النور بھری پڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین یعنی امت کی ماں، ہماری ماں، اس کی شان میں بھی اس بدبخت نے ایسے موقع پر کہنا چاہیے، اس نے اس کے بارے میں گستاخی کیے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بات وہی ہے کہ نقل کرتے ہوئے بھی آدمی لرزتا ہے کہ اس بات کو نقل کیسے کیا جائے، لیکن نقل کیے بنا بھی چارہ نہیں ہے، ایسے بندے کا مکروہ چہرہ دکھانا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ تو جو حالیہ گرفتاری ہوئی ہے، جس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی انہوں نے، وہ بھی بات وہی ہے کہ آپ کہیں گے بار بار یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن ہوا یہاں پر ہے یہی۔ پہلے بھی انہوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ، اور جب انہیں تنبیہ کی گئی علماء کرام کی طرف سے کہ یہ لفظ جو ہے وہ گستاخی پر مبنی ہے، اس سے رجوع کرے انسان، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو توبہ تائب ہو جائے، توبہ کرے، اس کی یہ تعویلات کرنے لگے اور اسے صحیح کہا۔ اور اب آ کے انہوں نے نعوذ باللہ کرسچنز کا، عیسائیوں کا عقیدہ نقل کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد دجال کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایک بار پھر میں لرز رہا ہوں، اور یہ نقل کرتے ہوئے عجیب سی حالت ہو رہی ہے، لیکن کیا کرے، ایسے بدبخت کا چہرہ دکھانا یہ بھی ہم پر ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان کا عقیدہ نقل کیا جو عیسائی کمیونٹی کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اگر کسی بدبخت عیسائی نے کہا ہے تو اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بندے کی وجہ سے پورے مذہب کو رگیدنا، پورے مذہب کو برا بلا کہنا، یہ مرزا جہلمی کے لیے بھی، انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ تو ہمارے لیے بھی یہ خطرے کی بات ہے، تو اس لیے ہم ویسے بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اگر کسی عیسائی نے کہا ہے تو اس عیسائی کا اپنا یہ ہوگا، اس اپنا فعل ہوگا، اپنی بات ہوگی،
اپنا نظریہ ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار کیا ہے، تو اس لیے یہ عقیدہ جب سامنے آیا تو مسلمانان وہ لرز اٹھے کہ یہ بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے FIR کٹی۔ اور اب یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں جو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگ خوش تھے کہ اس بات کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ذات کو خطرہ تھا، انجینئر محمد علی مرزا کی ذات کو خطرہ تھا، ان کی حفاظت کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی حفاظت کے لیے گرفتار کیا گیا تو اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر بابے، بھائی بابے سے مانگنا نہیں چاہیے، باباؤں سے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی ہے، اس کا مزار بنا ہوا ہے، تو اور اس مزار کی شرک کی جاتی ہے تو شرک کی نفی کرنی چاہیے۔ باباؤں سے اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کی تردید ہونی چاہیے، اس کا رد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس بابا کو برا بھلا کہا جائے کہ بابا تے شے کوئی نہیں، بھائی بابا کیوں کوئی شے نہیں ہے، ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، اسے برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ان کا یہ لوگو ہے، ماٹو ہے کہ بابا تے شے کوئی نہیں، بابا یعنی کوئی چیز نہیں ہے، بابے کیوں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے انہوں نے نعوذ باللہ اور اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک بات پہنچ گئی ہے تو اداروں کو اس طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ اس گستاخی جو ہے، کل پھر کوئی اٹھے گا اور اسے مار دے گا تو اسے برا بھلا کہا جائے گا کہ قانون کو کیوں نہیں کہا گیا۔ تو قانون قبل اس کے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو، اس سے پہلے ہی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ بندہ گستاخی پر گستاخی کیے جا رہا ہے، اب بھی اگر اس کی گستاخی اس کی حفاظت کے لیے کی گئی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسی کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ آج کی محفل میں اتنے کے لیے، ملاقات تک کے لیے اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔